بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت ہے۔ آج خوشی کا دن ہے، آج خوشی منانے کا دن ہے۔ کسی کو اللہ بیٹا دے، ہر سال اس دن پہ وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دن تو ساری کائنات پہ کرم فرمایا، تو اس دن خوشی کا اظہار کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دل و جان سے نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد، قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذالک فلیفرحوا۔ اے حبیب فرما دیجئے، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہو، تم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کا اظہار کرو، خوشی مناؤ۔ خوشی کا دن ہے، یہ وہ نبی تشریف لائے کہ جن کی برکتوں، جن کی رحمتوں اور جن کے لطف و کرم کا احاطہ کون کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا دیا، کعبہ مکمل ہو گیا، مزدوری لینے کا وقت آیا تو اللہ رب العزت سے عرض کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ اے اللہ، اب مزدوری میں نے تجھ سے لینی ہے، کیا مانگوں؟ اے خدائے بزرگ و برتر، وہ شان والا رسول جس کا تو نے وعدہ کیا ہے اسے ہماری اولاد میں عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت نے
کہ اس دعا کو قبول فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولاد ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام میں تشریف لائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اپنی تورات میں پڑھا کہ ایک شان والی امت ہے، اللہ کی حمد کرنے والی امت ہے، رب کی تعریف کرنے والی۔ کوئی ملے تب بھی کہتے ہیں الحمدللہ، اگر کوئی نقصان ہو جائے پھر بھی کہتے ہیں الحمدللہ، یا اللہ تیرا ہر حال میں شکر ہے۔ اللہ کی حمد کرنے والی امت جو ہر حال میں حمد کرتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ فرمایا نہیں موسیٰ، یہ تو میرے محبوب کی امت ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ مانگا کہ یا اللہ مجھے یہ امت دے دے، تو اللہ نے فرمایا نہیں یہ میرے محبوب کی امت ہے۔ عرض کی یا اللہ اگر تو مجھے یہ امت نہیں دیتا تو پھر ایک کام کر دے، ایک اور کام کر دے، مجھے اس امت میں کر دے۔ یا لیتنی کنت من امت محمد، اے کاش میں محمد مصطفیٰ کا امتی ہوتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، سرکار تو بڑی شان والے، سرکار سے نسبت رکھ دینا بھی چھوٹی شان نہیں، بہت بڑی شان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں بن مانگے یہ سعادت عطا فرمائی۔ خدا تعالیٰ کا اس انعام پر بھی لاکھوں بار شکر ہے۔ ہم تو جھولیاں پھیلا پھیلا کر بھی ساری عمر شکر ادا کریں، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک آدمی، اس کا کوئی کردار اچھا نہیں، اعمال اچھے نہیں، لوگ بڑے تنگ تھے اس سے، مر گیا۔ لوگوں نے اس کو ہاتھ لگانا مناسب نہ سمجھا، پاؤں میں رسا ڈالا، اس کو کھینچا، کوڑا کرکٹ پر غلاظت پر پھینک دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، موسیٰ یا اللہ کیا حکم ہے؟ وہ میرے ایک بندے کو کوڑا کرکٹ پر پھینک آئے ہیں، جاؤ کلیم اللہ تم جاؤ اپنے ہاتھوں سے اٹھاؤ، غسل دو، کفن پہناؤ، نماز جنازہ پڑھو۔ موسیٰ علیہ السلام حکم خدا بندی کے تحت گئے، پتہ نہیں کون سا ہے اللہ کا نیک بندہ جو مر گیا، لوگوں نے غلطی سے اسے پھینک دیا۔ گئے تو وہی پاپی جسے موسیٰ علیہ السلام بھی جانتے تھے۔ اللہ کا حکم تھا، پکڑا، غسل دیا اپنے ہاتھوں سے، کلیم اللہ نے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی، قبر میں اتارا۔ اس کے بعد عرض کی اے خالق، اے مالک تیری باتیں سمجھ نہیں آتی، یہ تو پاپی ہے، یہ مجرم ہے جس کے جرموں کو میں بھی جانتا ہوں، لیکن اے اللہ یہ تیرا مقرب کیسے ہو گیا سمجھ نہیں آئی۔ آواز آئی موسیٰ جتنا تم جانتے ہو اس سے زیادہ اس کو میں جانتا ہوں، بہت بڑا پاپی ہے، لیکن ایک مرتبہ اس نے ایسے کیا، تیری کتاب تورات کھولی، تورات میں سامنے میرے محبوب کا نام محمد لکھا تھا، اس نے چوم لیا، بس مجھے اس دن کی اس کی یہ ادا پسند آ گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام
سے اس وقت فرمایا گیا موسیٰ ایک دن اس نے تیری کتاب کھولی، سامنے نام محمد لکھا تھا اور یہ چوم گیا، مجھے بس اس دن کی اس کی یہ ادا پسند آ گئی۔ ایمان والے، کہاں موسیٰ کا امتی، کہاں تو نبی کا امتی، اور پھر تو روزانہ ہی نام مصطفیٰ چومتا ہے، اور تیری کیا شان ہے؟ یہ نبی کے دامن سے وابستہ ہونا اتنی بڑی سعادت ہے کہ ایک بیگانہ بھی نام مصطفیٰ کو چومتا ہے، رب اسے اپنا بنا لیتا ہے، اور تو پھر اپنا ہے۔ دیکھنا رب تعالیٰ تجھ پہ کتنا فضل و کرم فرمانے والا ہے۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے انعامات، اور آپ کی وجہ سے آپ کی امت پر یہ اللہ کے انعامات ہیں کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے رب اسے محروم نہیں رکھتا، دونوں جہاں کی سعادتوں سے نوازتا ہے۔ اب ایک اور سنیے، ایک اور آدمی آیا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، مجھ سے جرم ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر لیا، پھر یا رسول اللہ مجھ سے جرم ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے پھر چہرہ پھیر لیا، نماز کا وقت ہو گیا، نماز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آدمی کدھر گیا؟ وہ آدمی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، فرمایا جب تو آیا تھا تو نے وضو کیا؟ ہاں یا رسول اللہ وضو تو کیا۔ تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ یا رسول اللہ ہاں نماز پڑھی۔ جا پھر اللہ نے تیرے خطا کو معاف فرما دیا ہے، اللہ نے تیرے جرم کو معاف کر دیا ہے۔ اب وہ بھی جرم معاف ہو گیا، اسے پاک کر دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ انعام میرے لیے ہی ہے؟ فرمایا نہیں، یہ میری ساری امت کے لیے انعام ہے۔ اے امتی تو کتنی سعادتوں والا، اس نبی کے صدقے اللہ نے کیا کرم کیا کہ نبی کریم کا امتی ہونے کے صدقے تو وضو کر کے نماز پڑھ لے، اللہ رب العزت تیرے گناہ معاف کر دیتا ہے، تیرے جرم معاف کر دیتا ہے، اور تو لجپال نبی کا سچا امتی بن جا۔ آج اس نبی کی محبت میں آ کے تو نماز پڑھ لے، انشاءاللہ رب تعالیٰ تیری زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف فرمانے والا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعام ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے وابستہ جو بھی امتی ہے محروم نہیں رہتا، سرکار اس پہ نظر کرم فرماتے۔ اب ایک اور سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جوانوں ایک بات سننے والی، آج سے پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا، اس کے بعد جب سے ارشاد سنا انسان اس کے بعد پکا ہو، اللہ مہربانی فرمانے والا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جوانوں سننے والی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے جوانوں ایک بات کی ضمانت تم دے دو، دوسری بات کی ضمانت میں محمد مصطفیٰ سے لے لو۔ یا رسول اللہ کس کی ضمانت؟ فرمایا بدکاری نہ کرنے کی ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت مصطفیٰ دے رہا ہے۔
نبی تو جنت بانٹتے نہیں لٹاتے ہیں۔ ایمان والے آ جاؤ، اپنے دامن کو آج کے بعد پاک کر لو، عہد کر لو، یا اللہ ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ اور کوئی وعدہ نہیں کر رہا، مدینے کا تاجدار وعدہ کر رہا ہے، اور جنت لینی ہے کوئی اور نہیں دیتا، مدینے کا والی جنت دیتا ہے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جائیے۔ سرکار دو عالم وسلم جنت دیتے نہیں، جنت بانٹتے ہیں، بانٹتے نہیں جنت لٹاتے ہیں۔ اور برتن سیدھا کر لو، انشاءاللہ محمد مصطفیٰ کی کرم نوازی ہو جائے۔ اب نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگوں کے بارے میں بھی ایک فرمایا، سفید داڑھی سفید بالوں کے بارے میں۔ میری امت کے جس آدمی کے جتنے بال سفید ہو جائیں اتنی ہی اسے نیکیاں ملیں گی۔ اللہ اکبر، اس پہ ذرا سارے محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ جس کے جتنے بال سفید ہو جائیں اتنی اسے کیا ملیں گی؟ نیکیاں۔ اور پھر اللہ کا یہ بھی تو وعدہ ہے نا، جس کی ایک نیکی قبول ہو جائے رب اسے جنت عطا فرمائے گا۔ جس کی ایک نیکی، بھائی یہ کوئی بات ہے؟ جنت کتنی مہنگی تھی اور کتنی سستی دے دی۔ ایک نیکی قبول ہو جائے رب اسے جنت دے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ وہ نبی فرماتا ہے جتنے بال سفید ہو گئے اتنی ہی نیکیاں۔ اور پھر آگے سنیے، اتنی ہی نیکیاں نہیں، جتنے بال سفید ہو گئے اتنے اللہ جنت میں درجے بلند فرمائے، اتنے اللہ جنت میں درجے بلند فرمائے گا۔ ایک آدمی عرض کی یا رسول اللہ جنت کا درجہ کتنا؟ فرمایا تیرے گھر کی چوکھٹ نہیں، دروازہ نہیں کہ جنت 6 فٹ ہوگا درجہ، زمین سے لے کر آسمان تک تو ایک درجہ ہے۔ ایمان والے تو نبی کی غلامی میں اپنے صرف بال ہی سفید کر لے، انشاءاللہ تجھے اتنے درجے ملیں گے جس کا تو تصور نہیں کر سکتا ہے۔ اب ایک اور بات سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن آپ خوشی خوشی تشریف لا رہے تھے، چہرہ بڑا خوش تھا، اور سرکار کا چہرہ ویسے ہی بڑا نور والا، جب خوش ہو جائے تو پھر بات نور نلا نور ہے۔ یا رسول اللہ آج بڑے خوش ہیں، فرمایا مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں میں خوش کیوں ہوں؟ یا رسول اللہ فرمائیے ابھی ابھی جبریل آئے، اللہ کا فرشتہ آیا، اور اس نے آ کے مجھ سے کہا کہ اللہ سلام فرماتا ہے، اور ساتھ ہی کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس بات سے خوش نہیں کہ آپ کا امتی جو آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے؟ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جو امتی مجھ پر ایک مرتبہ سلام بھیجتا ہے میں محمد اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجتا ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ سلام کا صیغہ کیا؟ اس میں کوئی علمی بحثیں کرتے رہو، لیکن ایک صیغہ تو پکا ہے، سلام کا ایک صیغہ پکا ہے، وہ کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی۔ کون سا صیغہ ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ یا نبی یا رسول اللہ، یہ تو ہے نا۔ لیکن نماز میں ہم جو پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، ذرا ایک مرتبہ سارے کہیے محبت سے، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ کسی اور کا وعدہ نہیں، سرکار کا وعدہ ہے، جو ایک مرتبہ مجھ پر سلام بھیجتا ہے میں محمد اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجتا ہوں۔
فرمایا جو ایک مرتبہ مجھ پر سلام بھیجتا ہے میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجتا ہوں۔ ایمان والے تو قسمت والا ہے، تیری ایک مرتبہ زبان کھلتی ہے، نبی 10 مرتبہ سلام کا جواب دیتا ہے۔ اور جسے نبی فرما دیں جا تو سلامتی والا، جا سلامتی والا، سلام کا معنی ہے کیا؟ سلامتی والا، جا تو سلامتی والا، کوئی پریشانی رہے گی؟ پریشانیاں کو رونا تو ہم ویسے ہی روتے ہیں، ہمیں طریقہ آتا نہیں پریشانی دور کرنے کا۔ ذرا محبت سے رات کو ذرا تاریکی میں ذرا مدینہ طیبہ کی طرف لو لگا کے السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، یا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا، یہ پڑھیے تو صحیح۔ میں کہتا ہوں محبت سے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ ایک مرتبہ آپ کی زبان سے کیا نکلے گا کہ در مدینہ کھل جائے گا اور سرکار کا در کھلے گا، وہ نور والی ذات وہی مدینہ طیبہ سے یوں کرم کرے گی کہ تیرا گھر مدینہ بن جائے گا، تجھے پتہ اس وقت چلے گا جب نبی کی رحمت تجھ پہ نثار ہو جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی میرا امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ نے میرے روضہ شریف پر مدینہ طیبہ میں گنبد خضرا کے اندر، گنبد خضرا کے اندر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، اعطاہ اسماء الخلائق، جسے پوری مخلوق کے سننے کی اللہ نے طاقت دی ہے۔ وہ ہر ایک کی آواز سنتا ہے، چھوٹی اور بڑی، خفیہ اور اعلانیہ، چھپ کر اور سب کے سامنے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر یا لیٹ کر، منہ پہ کپڑا ڈالا ہوا ہو سکتا ہے پاس بیوی کو پتہ نہ ہو یہ کیا کر رہا، اور وہ ہو سکتا ہے وہ نبی کو سلام بھیج رہا ہو، اور تیری بیوی کو تو پتہ نہ چلے لیکن نبی کے گنبد پہ متعین فرشتے کو ضرور پتہ چل جاتا۔ روضہ شریف پہ متعین فرشتے کو پتہ چلتا ہے، آتاہ اسماء الخلائق، ساری مخلوق کے سننے کی طاقت اس فرشتے کو ملی، ہر ایک کی سنتا ہے، چھوٹی اور بڑی کی سنتا ہے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ سمجھے تیرا نبی نہیں سنتا، یہ تیری خام خیالی ہے۔ ہم سمجھے کہ ہماری بات نبی نہیں سنتے، یہ ہماری خام خیالی ہے۔ وہ تو فرشتہ ہر ایک کی بات کو سنتا ہے، اس میں سے جو باتیں دوسری ہیں وہ تو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر کوئی سلام بھیجے تو فوراً سرکار سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں نے سلام بھیجا، بھیج رہا ہے، یہ سلام آ رہا ہے۔ ابھی ہم سلام خضرا گیا اور وہاں اس فرشتے نے سنا، اور فرشتے سن کے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کر دی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آپ کے دیوانے خضرا مسجد میں بیٹھے ہوئے آپ پر سلام بھیج رہے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ ایمان والا یہاں سلام بھیجتا ہے، فرشتہ جتنی مرتبہ ہم نے سلام کا ہر ایک کا نام لے کے وہ جانتا ہے، اس کے باپ کا نام بھی ساتھ جانتا ہے۔ یہ دیکھیے ہم سارے بیٹھے، ہو سکتا ہے میں سب کا نام نہ جانوں، ہو سکتا ہے یہ قاری صاحب بیٹھے ہیں سب کا نام نہ جانے، آپ ایک دوسرے کا نام نہ جانے، لیکن نبی کے در کا جو دربان ہے نا وہ ہر ایک کا نام بھی جانتا ہے۔ بس دربانی مشکل ہے، بس دربانی مشکل ہے،
اور جسے دربانی مل جائے در مصطفیٰ کی، وہ تو ہر ایک کا نام کیا جانتا ہے، اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہے۔ ایمان والے، کسی اور سے تو چھپ جائے تو الگ بات ہے، جو دربان مصطفیٰ ہوا کرتا ہے اس سے تو کیا تیرا شجرہ نسب بھی نہیں چھپتا ہے۔ انشاءاللہ تو کیا ہوگا قیامت کے دن، نبی کے سارے دربان بول کے کہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام تھا جو آپ کو یاد کیا کرتا تھا۔ ایک بات ہو گئی، ایک مرتبہ کوئی سلام بھیجتا ہے، اللہ کے نبی سنتے، وہ فرشتہ سنتا ہے، فرشتہ وہ سنتا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے کچھ سیاح فرشتے ہیں جو چکر لگاتے ہیں پوری دنیا کا، جہاں کہیں بھی کوئی سلام پڑھتا ہے وہ حاضر ہو کر اس سلام کو فوراً مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے جاتا ہے، سلام کو نبی کریم کی بارگاہ میں لے جاتا ہے فرشتہ۔ سیاح فرشتے پھرنے والے، بعض لوگوں کی قوت شامہ، سونگنے کی قوت بڑی تیز ہوتی ہے، گزرتے گزرتے کہتے ہیں یہاں کستوری ہے بھائی، یہاں کستوری ہے، یہاں فلاں خوشبو ہے۔ ان فرشتوں کی بھی قوت بڑی تیز ہے، جہاں کوئی سلام پڑھ رہا ہو سلام کی خوشبو کمل کے کہتے ہیں یہاں کوئی سلام پڑھ رہا ہے، وہاں پہنچ جاتے ہیں، اس خوشبو کو سون کر پہنچتے ہیں، جب وہ سلام سے فارغ ہوتے ہیں فوراً مدینہ طیبہ۔ ایمان والے، تو ایک سلام پڑھ کر اپنے آپ پر کیا احسان کرتا ہے، فرشتوں پر بھی احسان کرتا ہے، وہ فرشتے تیرا سلام نبی کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ آپ جس کو مدینہ شریف کا ٹکٹ لے کے دیں بھائی، کہیں جاؤ مدینہ شریف جاؤ حاضری دے کے آؤ، آپ نے اس پر احسان کیا کہ نہیں کیا؟ اور بھائی آپ کو کوئی آدمی یہ لے اور ٹکٹ لے لو مدینہ شریف جاؤ، نبی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، ہم جہاں جاتے ہیں وہاں مواجہ شریفہ کے باہر کھڑے ہو کے سلام عرض کر سکتے، اندر تو جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جب آپ سلام کہتے ہیں فرشتے کو ٹکٹ دیتے ہیں، گویا فرشتہ فوراً نبی کی بارگاہ میں جاتا ہے، اندر چلا جاتا ہے اور اندر جا کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں نے سلام بھیجا ہے۔ ایمان والے، تو سلام بھیج کے اپنے پر کیا احسان کرتا ہے، فرشتے پر بھی کرتا ہے، اور فرشتہ فوراً نبی کے دیدار سے سرفراز ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، فرشتہ روضہ شریف پر متعین وہ سرکار کو عرض کرتا ہے، اور پھر سیاح فرشتے، گھومنے والے فرشتے یہ بھی جاتے ہیں اور جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں فلاں فلاں آپ کو سلام بھیج رہا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے آگے کیا فرمایا، اس دن جب تشریف لائے چہرہ انور خوشی سے کھلا ہوا تھا۔ یا رسول اللہ بڑے خوش ہیں، مجھ سے پوچھو میں آج خوش کیوں ہوں؟ یا رسول اللہ کیوں خوش ہے؟ ابھی فرشتہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ کیا اس بات پر آپ خوش نہیں جو آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے، اللہ نیلی چھت والا اس پر 10 مرتبہ سلام فرمائے۔ ایمان والے، نبی کا سلام بھی آتا ہے، خدا کا سلام بھی آتا ہے، اللہ ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ، تو ایک مرتبہ سلام پڑھتا ہے اللہ کرم فرماتا ہے، رحم فرماتا ہے، عنایتیں نازل ہوتی ہیں، اور 10 مرتبہ سلام بھیجا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی وہ بڑا خوش قسمت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا رہتا تھا، درود و سلام پڑھتا رہتا۔ ایک مرتبہ سرکار تشریف لے آئے، فرمایا میرے امتی تم ذرا منہ تو ادھر کرو جس منہ سے تم درود پاک پڑھتے رہتے،
بات سننے والی، منہ تو ادھر کرو، تم درود پاک پڑھتے رہتے ہو۔ یا رسول اللہ خیر ہے؟ فرمایا میں اس منہ کو چومنا چاہتا ہوں جس منہ سے تم درود پاک پڑھتے رہتے ہو۔ کہتے مجھے شرم آ گئی، کہاں میرے لب کہاں نبی کے لب، میں نے منہ ایسے کر دیا، سرکار نے میرے رخساروں کا بوسہ دے دیا، اور اتنی گھر میں خوشبو اٹھی کہ میری سوئی ہوئی بیوی بھی اٹھ کھڑی ہوتی ہے، یہ خوشبو کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا دے گیا دینے والا خوشبو، تجھے کیا پتا کہاں سے آ گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی ادا پسند آ جائے، ایک قاری قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے، درس دیا کرتے تھے، جب درس دیتے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ایک رات، فرمایا اور ذرا منہ تو ادھر کرو، میں تیرے منہ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں جس منہ سے تو میرے پاک اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے۔ وہ کوئی تو ایسا عمل کر لے کہ جس سے رب راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے۔ آج کا دن خوشی کا دن، آج کا دن مسرت کا دن، آج کا دن اللہ رب العزت کی رحمتوں میں خوش ہونے کا دن ہے۔ آج ہم خوش ہوں گے، نبی کریم کو پتا میری خوشی میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ بھی حدیث پاک سنی کہ قیامت کا دن ہوگا، آواز آئے گی، وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کدھر گئے؟ ہماری ایک دوسرے سے محبت ہے تو رشتہ داری تو نہیں ہے، کوئی کاروبار تو نہیں ہے۔ آپ آئے ہیں مسجد میں، آپ مجھ سے محبت کرتے، میں آپ سب سے محبت کرتا ہوں، کوئی رشتہ داری تو نہیں، کوئی کاروبار تو نہیں ہے، کوئی شراکت داری تو نہیں ہے، فقط کس لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ انشاءاللہ یہ محبت سلامت رہے گی، اور ہمیں بھی رستے میں فرشتے آ کے سلام کرتے ہوں گے، ہماری نظر وہ دیکھنے والی نہیں ہے۔ قیامت کا دن آئے گا، این المتحابون فیّا، اور میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کدھر گئے؟ ایک دوسرے سے پیار کرنے والے کدھر گئے؟ ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے والے کدھر گئے؟ ایک دوسرے کی زیارت کرنے والے کدھر گئے؟ یا اللہ کیا کر رہا ہے؟ فرمایا میری جنت ان کا انتظار کر رہی ہے، میری جنت ان کا انتظار کر رہی ہے، کستوری کے ٹیلوں میں داخل ہو جائیں گے، باقی لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ انشاءاللہ یہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے سب سے پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اور سرکار سے الفت، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ آج ہم کس لیے اکٹھے ہیں؟ محبت میں، سرکار کی چاہت میں، سرکار دو عالم کی الفت میں۔ خوشی کا دن ہے، دل سے اظہار کا دن ہے۔ وہ ایک سادہ سی مثال ہے نا، پہلے تو بلب ہوتے تھے نا، اور اب بلب ہو گئے مرکری قسم کے۔ پہلے تو ایسے دو تاریں ہوتی تھی، ایک تار ملی ہوتی تھی، ایسے ہمیں جلتی نظر آتی، اب تو نہیں نظر آتے، ڈیزائن بدل گیا دور کا۔ اب کیا ہے، اس کو ہولڈر پہ لگا دو، پیچھے سے سوئچ آن کر دو، بلب جگمگ کرتا ہے۔ اگر نہ چلے نا تو اس کا مطلب ہے فیوز ہے۔ ہم رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، ہمارے چہرے جگمگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا؟ کن کن کے کرتے ہیں؟ پروگرام کا اس کے بعد کیا پروگرام؟ اب یہ سب ہم سب کے چہرے جگمگ کرتے ہیں نا کہ نہیں کرتے؟ ہاں کرتے ہیں، سب کے کرتے ہیں۔ کوئی ہے جس کا نہیں کرتا؟ نہیں، سب کے کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ حضرات جس کا چہرہ جگمگ نبی کے نام سے کرتا ہے نا، وہ ذرا میرے ساتھ مل کے کہے سیدی مرشدی۔ یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہمارے سید سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہمارے مرشد ہمارے پیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا وہی پیر ہے جس کی ادائیں نبی سے ملتی ہیں، جس کی ادائیں نبی سے نہیں ملتی وہ ہمارا پیر نہیں ہے۔ ذرا محبت سے کہیے سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ اور آپ سب نے سنا نا ابھی حدیث پاک کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک سلام پڑھتا ہے کیا انعام ہوتا ہے؟ فرشتہ عرض کرتا ہے، سیاح فرشتے عرض کرتے ہیں، خود اللہ کے نبی سن کے جواب دیتے ہیں، خود نیلی چھت والا بھی سن کے جواب دیتا ہے۔ ذرا سب محبت سے کہیے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ۔ میرے آقا میرے مولا آپ سلطان مدینہ، محبت وحی و سکینہ، نور سے معمور سینہ، نور سے معمور سینہ، مشک سے بہتر پسینہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ والضحیٰ چہرہ نورانی، تیرا سایہ ہے نشانی، عنبری زلف سہانی، عنبری زلف سہانی، ہوئی خلق ہے دیوانی، یا رسول سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ میرے آقا میرے مولا آپ کے در کی فقیری، دو جہاں کی ہے امیری، آپ کے در کی فقیری، دو جہاں کی ہے امیری، آپ کے در کی فقیری، دو جہاں کی ہے امیری۔ ہم اپنے اپنے گھروں میں جیسے بھی صحیح اللہ نے سب کو دیا ہے، بہت کچھ دیا ہوگا، لیکن ذرا تصور کر کے یہ عرض کیجئے یا رسول اللہ باقی ہم سب کچھ بعد میں، پہلے آپ کے در کے فقیر ہیں۔ آپ کے در کی فقیری، دو جہاں کی ہے امیری، آپ کے در کی فقیری، دو جہاں کی ہے امیری، اب آ گیا ہے وقت تخیری، اب آ گیا ہے وقت تخیری، للہ کی جو دستگیری، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ میرے آقا میرے مولا بگڑی ہم سب کی بنا دو، شکل نورانی دکھا دو،
کی بنا دو، شکل نورانی دکھا دو، عنبری زلف سنگا دو، عنبری زلف سنگا دو، اپنے دامن میں چھپا لو یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ۔ حافظ اب ہاتھ اٹھا کر سب کے حق میں یہ دعا کر، سب پڑھے روضے پہ جا کر، سب پڑھے روضے پہ جا کر، پلکوں پہ موتی سجا کر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ارحم الراحمین، دوست احباب نے جو کچھ پڑھا ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ 70,000 مرتبہ کلمہ درود پاک اور کلمہ شریف 3,000 مرتبہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ 50,000 مرتبہ، یہ 5 لاکھ مرتبہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، 1,05,000 مرتبہ یہ درود پاک، یہ پھر السلام علیکہ یا رسول اللہ 1,00,000 مرتبہ۔ یہ اور بھی دوست احباب نے درود پاک پڑھا ہے، 1,70,000 مرتبہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، 1,00,000 کے قریب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سلام کا نذرانہ پیش کیا، 20,000 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ اللہ تعالیٰ سب کا قبول و منظور فرما۔ اے رحیم و کریم اللہ ہم سب کی صادری قبول فرما۔ اے ارحم الراحمین تیرا وعدہ سچا، تیرے نبی کا فرمان سچا۔ اے اللہ جس جس نے سلام پڑھا مولا ان سب کے سلام کو قبول فرما۔ یا اللہ اپنے وعدے کے مطابق تو بھی ہر ایک کو 10 سے ضرب دے کے مولا سلام کا جواب عطا فرما۔ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 10 سے ضرب دے کر سلام کا جواب عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو 10 مرتبہ 10 گنا زیادہ بلکہ کئی گنا زیادہ بے حد و بے حساب اجر و ثواب عطا فرما۔ اے اللہ ہم تو عرض کرتے ہیں 2 4 10 لاکھ 2 لاکھ 20 لاکھ مرتبہ پڑھ لیں گے، لیکن تیری جناب میں عرض ہے مولا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بے حد و بے حساب مرتبہ فرما۔ اے اللہ جتنے ریت کے ذرے ہیں اتنا اپنے نبی پہ سلام فرما۔ مولا جتنے بارش کے قطرے ہیں اتنا اپنے نبی پہ سلام فرما۔ اے اللہ جتنے درختوں کے پتے ہیں اتنا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام فرما۔ اے اللہ جتنے کائنات میں فرشتے ہیں مولا اتنا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام فرما۔ اے رحیم و کریم اللہ جب سے تو نے دنیا پیدا کی ہے اور جب تک یہ دنیا رہے گی اس میں جتنی مرتبہ بارش نازل ہوگی ہر قطرے کے عوض مولا لاکھوں مرتبہ درود پاک اور سلام فرما۔ اے نبی اے اللہ اپنی رحمت خاصہ کا صدقہ ہماری جھولیاں بھر دے، ہم پہ کرم فرما، جتنے حاضر ہوئے سب کی جھولیاں بھر دے۔ مولا ہم کو سچی محبت عطا فرما، سچا عشق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ لوگ رات کو سو جاتے ہیں، ہم بھی غافل ہیں سو جاتے ہیں،
ہمیں اٹھ کے اپنی بارگاہ میں سر جھکا کر سبحان ربی اللہ کہنے کا کیف عطا فرما۔ یا اللہ جو تو نے ذوق اور ذائقہ عبادت کا ذائقہ غوث پاک کو عطا فرمایا، حضور سیدنا داتا علی حجویری کو عطا فرمایا، مولا اس کا ایک ذرہ ہمیں بھی عطا فرما۔ یا اللہ جو تو نے عشق اور محبت حضرت بلال کو عطا فرمایا، اس کا ایک قطرہ ہمیں بھی عطا فرما۔ یا اللہ جو تو نے حضرت فاطمہ زہرا کو عشق و محبت عطا فرمایا، اس کی ایک جھلک ہمیں بھی عطا فرما۔ اے رحیم و کریم اللہ، اے ارحم الراحمین، جس نعمت سے تو نے سیدنا صدیق اکبر کے دل کو مالا مال کیا، مولا اس نعمت کا ایک قطرہ ہمیں بھی عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین اپنا کرم فرما، اپنی رحم فرما، ہم دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ مولا جتنے بھی احباب حاضر ہیں آج کس خوشی والے دن کے صدقے ہر ایک کے گھر کو برکتوں سے مالا مال فرما، ہر ایک کے گھر کو رحمتوں سے مالا مال فرما، دکھوں سے پریشانیوں سے تکلیفوں سے نجات عطا فرما، ہر ایک کو سکون قلب عطا فرما، ہر ایک کو سکون قلب عطا فرما، اپنی معرفت کی دولت عطا فرما، سجدوں کی لذت عطا فرما، تلاوت قرآن کا ذوق عطا فرما، ہر وقت اپنی یاد میں مگن رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جتنا دیا ہے اس سے لاکھوں گنا زیادہ عطا فرما۔ مولا جتنے احباب ہیں جس جس کو دیا ہے اس سے لاکھوں اور کروڑوں گنا زیادہ عطا فرما، لیکن ایک لمحہ کے لیے بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما، بلکہ ہمیں اپنی ذات کا دیوانہ بنا، اپنے نبی کے عشق سے سرشار بنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر جان قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رحیم و کریم اللہ ہمارے باروں میں برکت نازل فرما، رحمت نازل فرما، دکھوں پریشانی اور تکلیفوں سے نجات عطا فرما۔ الہی ہم پہ مہربانی فرما، ہمارے ماں باپ پہ مہربانی فرما، بہن بھائیوں پہ مہربانی فرما۔ اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پہ مہربانی فرما۔ اے رحیم و کریم اللہ دور دور سے تیرے نبی کی محبت میں خوشی کے اظہار کے لیے مولا آج یہاں حاضر ہوئے ہیں، مولا آج جتنے آئے ہیں مولا ان سب کو قیامت کے دن اکٹھا جنت جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سب پہ مہربانی فرما، کرم کے دروازے کھول دے، تیرا کیا جاتا ہے، تیرے کون کہنے سے ہمارے بگڑے مقدر سنور جائیں گے۔ اے اللہ اپنے پاک ناموں کا واسطہ ہمارے بگڑے مقدر سنوار دے۔ صلی اللہ علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔